الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 69 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں منافقین مدینہ کی گزشتہ کافروں سے تشبیہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، اے منافقو، جس طرح تم سے پہلے لوگ تم سے قوت میں زیادہ مضبوط اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخضتم کالذی خاضوا، پھر انہوں نے اپنے دنیا کے حصے سے لطف اٹھایا تو تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو جیسے تم سے پہلے والوں نے اپنے حصوں سے مزہ لیا، اور تم اسی طرح بےہودگی میں پڑ گئے جیسے وہ بےہودگی میں پڑے تھے، یعنی مختلف قسم کی بحثوں میں وہ بھی پڑے تھے، تم بھی پڑ گئے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے۔ واولئک ھم الخاسرون، اور وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ یہاں سے دنیاوی مال و دولت کی کثرت اور افراد کی قوت کی زیادتی کو کوئی کامیابی کی علامت نہ سمجھے، یہاں یہ ذکر کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہے۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کافر اور مومن دونوں کو حصہ ملتا ہے، لیکن کافر اس سے صرف دنیاوی نفع حاصل کرتا ہے، جبکہ مومن اس سے دنیا اور دین دونوں میں نفع کماتا ہے۔ اگلی آیت میں سابقہ امت کے جو عبرت ناک انجام ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے اور منافقین کو متنبع کیا گیا ہے۔ فرمایا الم یأتہم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے لوگوں کی خبر نہیں آئی؟ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر تشریف لائے تھے۔ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی ان کی تباہی اور بربادی جو تھی اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو کوئی ان سے دشمنی تھی، بلکہ اصل میں انہوں نے خود ہی اپنے لیے وہ طرز زندگی پسند کیا جو انہیں بربادی کی طرف لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں سوچنے کا، سمجھنے کا، سنبھلنے کا پورا موقع دیا، ان کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے رسول بھیجے، رسولوں کے ذریعے ان کو ان کے جو غلط رویے تھے اور ان کے غلط رویوں کے جو غلط نتائج نکلنے تھے وہ سب کچھ رسولوں نے آگاہ کیا، انہیں کھول کھول کر نہایت واضح طور پر بیان کیا، لیکن انہوں نے خود ہی پسند کر لیا کہ ہم اپنی اصلاح نہیں چاہتے، انہوں نے کسی موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر لا محالہ جو ہے وہ ان کا انجام وہی ہونا تھا جو ذکر کیا گیا۔ تو منافقین کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ تمہاری عادتوں سے، تمہارے رویوں سے، تمہاری بحثوں سے اور تمہارے کردار سے وہی چیز ظاہر ہو رہی ہے جو تم سے پہلی امتوں نے کی تھی، اور ان پر جو ہے عذاب آ گیا تھا۔ تو تم بھی بچو، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا مگر تمہارے کردار ایسے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، کوئی عذاب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو
قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے، اور پچھلی امتوں کے جو عبرت ناک جو انجام ہے ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی یہاں سے معلوم ہوا کہ صحیح تاریخ پڑھنا، تاریخی مقامات پر جانا اور انہیں یاد رکھنا اور ان سے سبق حاصل کرنا، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے۔